رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کہ کامیاب جماعت کون سی ہے، یعنی کامیاب گروہ کون سا ہے. اس درس کا عنوان کا سلیکشن اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بہت سارے فرقے بنتے چلے ہیں، بہت سارے مسلک وجود میں آ چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس معاملے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں کیا ملتا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. جو حد اللہ نے مقرر کی ہے، جو باؤنڈریز اللہ نے مقرر کی ہے نا اسلام کی، اس کے باہر مت جاؤ. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہے نا، اس سے باہر مت جاؤ. اللہ ہمیں ڈرا رہے. سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع برباد نہ کرو. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو بے شک ہم ظالموں میں شمار ہوں گے. ہمارے اعمال بھی، نیکیاں بھی برباد ہونے والی ہیں. اللہ نے دین مکمل نازل کر دیا ہے. مکمل نظام زندگی اگر ہمیں جینا ہے نا، تو وہ ساری چیزیں ہمیں اسلام کے اندر مل جاتی ہیں. ایسی ایک بھی بات نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہو. ہر چیز کا، باریک سے باریک چیز کا جواب قرآن اور حدیث میں مل جاتا ہے. نماز کے طریقے، روزے کے طریقے، وضو کے طریقے، دین کی دعوت دینے کے طریقے، غسل کے طریقے، ہر طریقہ بتایا ہے قرآن اور حدیث میں. ایسی کوئی بات چھوٹی نہیں ہے. اس شریعت میں باریک سے باریک چیز کا بھی خیال کیا ہے اللہ نے ہمارے لیے. الحمدللہ. آج ہمارے بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی ہے، پھر بھی ان کی احادیث موجود ہے، محفوظ ہے الحمدللہ. اور قرآن بھی محفوظ ہے الحمدللہ. سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اتنی واضح اور صاف صاف دلیلیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور شخصیت کو اگر نمونہ بنا لیتا ہے تو اس کے لیے تو بربادی ہے. ہمیں صرف اور صرف نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرنی ہے. پڑوسی کیا کہتے ہیں کچھ غرض نہیں ہمیں، مفتی کیا کہتے ہیں، علامہ کیا کہتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹے لوگ، سماج معاشرہ کیا کہتا ہے، اس سے ہم کو کچھ غرض نہیں. وہ لوگ کہتے رہیں گے. ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں فالو کرنا ہے، آئیڈیل بنانا ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، جو رسول تم کو دے دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم پیروی کس کی کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی نہیں کر رہے تو ہمارے لیے بربادی کا سبب بن سکتا. تو پیروی کرنا ہے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن اور حدیث میں جو چیزیں حرام ہیں اسے حلال نہیں ٹھہرانا. جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا اور جو حلال ہے وہ حلال ہی رہے گا. ہمیں اپنی عقل نہیں لڑانی. یہاں صحابہ خود کی عقل نہیں لڑاتے تھے. حرام مقرر کر دیا ہے تو بس چھوڑ دیتے تھے، نہ کا مطلب نہ. ابن ماجہ حدیث نمبر 10 میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہیں گا اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. مخالفت کرنے والے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے یہاں تک قیامت آ جائے. مخالفین کا تو کام ہی ہے مخالفت کرنا. صحابہ کی بھی مخالفت کی نا لوگوں نے، لیکن کیا بگڑا؟ اسلام کتنا پھیل گا، پوری دنیا میں اسلام پھیل گا نا. تو مطلب مایوس نہیں ہونا، اللہ کی مدد ساتھ میں اس جماعت کی، اس گروہ کی.
बुखारी की एक हदीस है 2652 जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे कि सबसे अच्छे लोग मेरे ज़माने के, फिर उसके बाद आने वाले, फिर उसके बाद आने वाले। मतलब सबसे अच्छे लोग सहाबा है और उनके बाद आने वाले ताबईन और ताबईन के बाद आने वाले तबा ताबईन, ये सबसे अच्छे लोग हैं। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीधी लकीर खींची और फरमाया यह अल्लाह की सीधी राह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकीर के दाएं और बाएं कुछ और लकीरें खींची और फरमाया कि यह मुख्तलिफ रास्ते हैं, हर रास्ते पर शैतान खड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनआम आयत नंबर 153 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा यह होता है कि यह मेरा सीधा रास्ता है, बस तुम इसी पर चलो और दूसरे रास्ते पर मत जाओ, वरना तुम अल्लाह की सीधी राह से हटकर झगड़े में पड़ जाओगे। एक और हदीस में ये बात पता चलती है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक कि इसे थामे रहोगे हरगिज़ गुमराह न होंगे। वह दो चीज़ें अल्लाह की किताब कुरान और मेरी सुन्नत हदीस, ये दोनों कभी अलग ना होंगे। अगर हम कुरान और हदीस को छोड़ देंगे ना, या इस दोनों में से किसी एक को भी छोड़ देंगे ना, तो हम गुमराह हो जाएंगे। लाजिमन दोनों को पकड़ना है। किसी एक को छोड़ेंगे फिर भी गुमराह है, दोनों को छोड़ेंगे तो भी गुमराह है। दोनों को लाजिमन पकड़ना है, अमल करना है कामयाबी के लिए। तिर्मिज़ी शरीफ 2641 और अबू दाऊद 4519 की हदीस है, जिसमें रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगी और एक फ़िरका को छोड़कर बाकी सभी जहन्नम में जाएंगे। साहबा ने पूछा वह कौन सा फ़िरका होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो मेरे और